عائشہ جیسی بیوی، شور کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے چلی گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کہاں چلی؟ کہنے لگی ابو سے پوچھنے جا رہی ہوں. کیا پوچھے گی؟ کہ آج جا کے کہوں گی رحمت والا نبی رحمت کا دریا لے کے بیٹھا ہے. وہ کہہ رہے عائشہ مانگ جو مانگتی ہے ملے گا. ابو آپ بتاؤ حضور سے کیا مانگوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ عائشہ ایک عورت حضور کی خدمت میں آئی. یا رسول اللہ میں مسئلہ درپیش ہے، آپ کے پاس آتے ہیں، اگر خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو گیا تو مسئلہ پڑا، آپ کہاں جائیں؟ حضور نے سیدہ عائشہ کی طرف دیکھا، مسکرا کے کہنے لگے اگر میں نظر نہ ہوں تو میری عائشہ کے پاس آ جانا. اتنی بڑی مدینے کی فقیہ کہ صحابہ جیسے مشورہ مسئلہ پوچھنے آ رہے ہیں، یہ عائشہ اٹھ کے باپ کے پاس جا رہی ہے، کہہ رہی ابو جو کہے گا اس کے مشورے سے حضور سے مانگوں گی. ایسا نہ ہو میرے مانگنے میرے باپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے، ایسا نہ ہو میرے مانگنے پر میرے باپ کی پگڑی اچھل جائے. یہ نہ ہو میں کو میرے مکان علیحدہ دے، لوگ کی کہیں گے تھی کی دیئے. میری زبان درازی سے لوگ کہیں گے گود میں کس کی کھیل کے آئی. کالی کملی والا نبی کہہ رہے ماں، کہہ رہی باپ سے پوچھ کے آؤں. صدیق اکبر گھر بیٹھے تھے. ابو ابو کتنا وہ پیارا منظر ہوگا جب کائنات کی سب سے بڑی متقیہ عورت صدیق کو ابو ابو کہہ رہی ہوگی. اللہ، یہ وہ مقدروں والی عورتیں. جبرائیل دروازے کے اندر نہیں آ رہے. حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ اپنی بیویوں سے کہہ دے سر پہ دوپٹہ لے. جبرائیل کو مل کر ننگا سر دیکھ کر حیا آ رہا ہے. ابا بتا میں کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا بیٹی کچھ مانگا تو نہیں؟ کہا جی نہیں. کہا مشورہ دوں؟ جا جا کے ان سے کہہ دے معراج کی رات اللہ نے آپ کو آسمانوں پر بلایا، اپنے پاس بلایا، نور کے پردے ہٹائے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. کتنا قریب کیا اللہ ہی جانے، کیا کیا کہا، کیا کیا سنا اللہ ہی جانے. جاؤ جا کے کہہ دینا، مشورہ دے رہا ہوں، جاؤ جا کے کہہ دینا معراج کی رات اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا تھا، کچھ پردے میں راز و نیاز کیا تھا، اگر دینا چاہتے ہو اس میں سے ایک بات آج میں عائشہ کی جھولی میں ڈال دو. حضور علیہ السلام کے پاس گئی. معراج کی رات اللہ نے آپ کو بلایا تھا، کچھ سنا کچھ سنایا، جو پردے میں باتیں کی اس میں سے آج میری جھولی میں ڈال دو. نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ تجھے کس نے سکھلایا؟ کہ میرے ابو نے. حضور ہنس کے فرمانے لگے یہ بات میرے ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. جس ابو بکر کا نام سن کے کملی والا روتا ہنسنے لگ جائے، آج اس ملک کے اندر اس ابو بکر کا لوگ ایمان ہی تسلیم نہ کرے، پھر مجھے بتاؤ دھرتی پہ کرونا وائرس نہ ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ختم نبوت کی پگڑی پہ حملہ ہوتا ہوگا، حضور صدیق کی طرف منہ کر کے کہتے ہوگے یار کیا ہو رہا ہے؟ عمر کہتا ہوگا سرکار اللہ سے اجازت لے دو. ایک مرتبہ دنیا میں اللہ کا دستور قدرت نہیں، قانون قدرت نہیں، لیکن اللہ کے نبی ایک دفعہ اجازت لے دو. خدا پاک کی قسم ہے عمر کی تلوار ختم نبوت کے مخالفوں کا، گستاخی ختم نبوت کا فیصلہ کر کے آئے گی. یہ تو مسلمانوں کا ایمان ہی کمزور ہو گیا. کہ یہ سوال میرے ابو بکر کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. پھر دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا عائشہ پھر سن، معراج کی رات اللہ نے مجھے اپنے قریب بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، پھر اللہ نے کچھ سنا کچھ سنایا. اس میں سے اللہ نے ایک بات یہ فرمائی اے میرا نبی اپنی امت کو جا کے کہہ دے یہ کون سی امت ہے جس امت کے لیے نبیوں کا سلام آیا. کیا ہی کہہ دے. ابراہیم علیہ السلام بیت معمور 7ویں آسمان پہ، جس طرح دنیا میں بیت اللہ ہے نا، اسی کے اوپر 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا سے
سے نیچے، عرش معلیٰ سے نیچے بیت معمور بیت اللہ ہے، یہاں مخلوق طواف کرتی ہے، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، سفید دوڑی، ادھر بھی بچے ادھر ہی بچے، قرآن کھول رکھا ہے، پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبرائیل کون ہے؟ کہ یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ بچے کون ہیں؟ کہ جو بچے دنیا میں قرآن حفظ کرتے کرتے فوت ہو گئے، جبرائیل انہیں یہاں بیٹھ کے قرآن کا حافظ بنا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام۔ پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مرحبا یا ابن الصالح، یا اخی صالح، اے نیک بیٹے، اے نیک بھائی۔ جب آگے جانے لگے، یا محمد جی، کہ جب واپس جانا تو اپنی امت کو میں ابراہیم علیہ السلام کا سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر، وعلیکم السلام کہہ دو۔ پیغمبر ابراہیم اس امت کو سلام کر رہا ہے۔ کہا کیا ہو گیا؟ ہم نے تو ابراہیم کے سلام کی لاج نہ رکھی۔ سوچنا تو صحیح جوانوں، تمہاری جوانی تو راتوں کو مسلح پہ کٹنی تھی، کہاں جا رہی ہے؟ اتنے پیکج کراؤ جتنے پیکج کا قبر کے اندر جواب دے سکو، اتنے پیکج کراؤ جتنے فرشتوں کے سوٹے برداشت کر سکو۔ خدا پاک کی قسم کوئی میل ملاپ والا نہیں آئے گا، سب سے پہلے تیرا سگا دوست تیرے منہ پہ مٹی مار کے جائے گا۔ سگا دوست، سگا لوگوں کو گھڑیاں دکھائے گا، دیکھنا جی، لوگوں کو احساس کوئی نہیں، یہ سگا دوست۔ تو ناراض ہو جاتا یا ایرو کا نشان بناتا، تیزاب پھینک کے تیرا نام لکھتا، یہی دوست تیرے منہ پہ مٹی پھینکے گا۔ جب لوگ تیرا چہرہ دیکھ کے کہیں گے بڑا نور آ رہا ہے، یہی دوست کہے گا مینوں پتہ ہی چھڈو جی چھڈو، میں دے دار رہا 24 گھنٹے رہا۔ خدا پاک کی قسم یہ دوست تیری قبر میں تیرے پہ مٹی ڈالنے سے پہلے ضلالت کے تماچے لوگوں کے سامنے تیرے منہ پہ مار کے جائے گا۔ جب لوگ تیرے لیے کل اللہ پڑھیں گے، یہ سگا دوست کہے گا چھڈو جی میں دی پہنا نو بھی جاندا، بیٹھے کج بٹھا کے چلا جانا سی دی پہن میرے نال سٹ سی۔ جو دوست تیری بیٹھک میں تیری بیل کو نہ چھوڑے، ناراض نہ ہونا، وہ دوست تیرے بعد غم کے آنسو کہاں آئے گا؟ اچھا دوست بھی میرے عزیزو آج کے دور میں ملنا مشکل ہے۔ یاری دیکھنی ہو تو غار میں دیکھو، ایک کو یاری سی جڑی بک گئی بس۔ ہائے ہائے، دنیا کے اندر مجھے ایسا یار دکھاؤ جو آج بھی قدموں میں سو رہا ہے، دسو تے صحیح کوئی مثال تو لاؤ۔ جس نے 3 دن نبوت کا غار میں پہرا دیا، نبوت قیامت کی صبح تک اس کا پہرا دے رہی ہے۔ سیدہ عائشہ سے فرمایا عائشہ پھر سن، معراج کی رات اللہ نے مجھے پاس بلایا، کچھ سنا کچھ سنایا، اس میں سے ایک بات اللہ نے یہ کہی تھی، محبوبہ اپنی امت کو جا کے کہہ دینا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا، اللہ کہہ رہا میں بغیر حساب کے اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اٹھی، کہاں جا رہی ہے؟ کہ میرے ابو نے کہا تھا جو بھی کہنا مجھے آ کے ضرور بتانا، کہ جا بتایا، دوڑی گئی، سیدنا صدیق کے کندھوں پر ہاتھ رکھے، ابو ابو، وہ کہہ رہے ہیں جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا، بھائیوں کو بھائیوں سے ملا دے گا، بہن کو راضی کر کے بھائی کے دروازے پہ لے آئے گا، باپ کے مرنے کے بعد بھائی کا ہاتھ بہن کے سر پہ رکھوا دے گا، یتیم بھانجوں کو گلے لگوا دے گا، بوڑھے باپ کا سہارا بن جائے گا، بڑھیا ماں کا سہارا بن جائے گا، رشتہ دار جو ٹوٹے انہیں آپس میں ملا دے گا، اللہ فرما رہے بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی ابا یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہ انہوں نے تو کہہ دیا جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا جنت میں جائے گا۔ عائشہ اس کا الٹ بھی تو پڑھ، جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑے گا وہ کہاں جائے گا؟ آج ہر طرف توڑنے کی محنت ہو رہی ہے، 2 آدمی بیٹھے ہو، جب تک جنازہ عزت کا نہ نکل جائے
1 منٹ کے اندر ہنستے ہنستے جھگڑا، 1 منٹ کے اندر یار کے گھر کھانے پہ جھگڑا، شادی میں جھگڑا. ہاتھ جوڑ تو میرے عزیزو بس ان ہاتھوں سے کچھ کام کر لو، نیکی کر لو. جہاں کام تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ہاتھ بڑھاؤ، برائی کے کاموں میں منع بھی کرو اور پیچھے بھی ہٹ جاؤ. آج سارا مجمع میرے ساتھ مل کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ. اللہ نماز میں ہمیں کھڑا کر دے، کہہ دو آمین. صدقے خیرات میں اللہ کھڑا کر دے گا، آمین. 5 وقت کا نمازی بنا، حضور کی سنت چہرے پر سجا دے، کہہ دو آمین. يا من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثير